کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، خوابوں کا خدا اور ہے۔ اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، آلموسٹ کوئی 500 کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے، وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں پروفٹ ابراہیم کے بارے میں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کے من میں سوال بھی آیا تھا کہ بھائی ریلیجن کے اوپر ویڈیوز بنانے کا کیا تک بنا، وہ بھی آج کے زمانے میں۔ اس میں میرا ماننا ہے دوستو، آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ہی مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن کے اوپر ویڈیوز بنانا ضروری ہے، کیونکہ ریلیجن آج کے دن ایک ایسی چیز بن گئی ہے جسے بہت بری طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیشینز اور میڈیا کے دوارا لوگوں میں ڈر پھیلانے کے لیے۔ ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں آسمانی مذاہب، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے، خدا کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے، ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے۔ اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر، کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنز کو اسی کھاتے میں ڈال کے انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی۔ وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز، اس کی میں نے کئی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں، لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے۔ مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمبری نظر نہیں آئی۔ انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پہ بات کرے، لیکن اتھینٹک سورسز کے ساتھ، جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے۔ اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورینس کی وجہ سے۔ انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے۔ میجورٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں، لیکن جہاں ڈیفرنسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈیفرنسز ہیں، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی۔ دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر۔ ویڈیو کے دوران میں بھگوان، گاڈ اور ایشور جیسے شبدوں کا پریوگ کروں گا، لیکن ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم مونوتھیزم کی بات کر رہے ہیں۔ مونوتھیزم کا مطلب صرف ایک بھگوان میں وشواس رکھنا۔ اس کا اپوزٹ شبد ہے پولیتھیزم۔ پولیتھیزم کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہو کہ کئی سارے بھگوان ہوتے ہیں۔ مونوتھیسٹ کہتے ہیں کہ صرف ایک بھگوان ہے، تو شبد کوئی بھی ہو ایک ہی بھگوان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا۔ ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے، نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ، وہ بھگوان کو، خدا کو
اللہ کو کہتے ہیں. آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منسوب کی ہوئی ہیں نا, یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں. البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور ہم اسے سیکنڈ کرتے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنز کے اندر جہاد اور قتال یعنی لڑائی کرنا, جنگ کرنا, حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, جھوٹ کو مٹانے کے لیے, انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے, یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے جنگ کرنا یہ بالکل درست ہے. اور اس جنگ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے. اور اس میں اکثر ہندوؤں کی جانب سے اور کرسچنز کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5, وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر. قرآن چیپٹر 9 ورس 5 میں لکھا ہے کل دا مشرک, مطلب ڈس بلیورز ویر ایور یو فائنڈ دیم. ایسی لائنیں کئی ریلیجیس اسکرپچرز میں ملیں گی. ہیبرو بائبل بک 1 سیموئل چیپٹر 15, سیموئل بھگوان کا سندیشہ سول کو پہنچاتے ہیں. ناؤ گو اٹیک دی ایملیکائٹس اینڈ ٹوٹلی ڈسٹروائے ایوری تھنگ دیٹ بلانگس ٹو دیم. Do not spare them. Christianity, Gospel of Matthew chapter 10 verse 34 to 36. Jesus اپنے ڈسپل سے کہتے ہیں Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. بھگوت گیتا چیپٹر 2 شلوک 31 to 38. بھگوان کرشن ارجن سے کہتے ہیں Happy are the Kshatriyas, the warriors to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. ایسی calls for violence آپ کو almost ہر religious scripture میں ملیں گی کہ جہاں کہیں مشرک پاؤ اسے قتل کر دو. تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے ریلیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے. وہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا. ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئیں اب ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر, نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. لیکن شارٹ میں بتاؤں تو یہ ساری اسکرپچرز کی جو لائنیں ہیں یہ بہت ہیویلی کنٹیکسچوئل ہیں. کانٹیکسٹ کے باہر اگر آپ اسے پڑھو گے تو آپ کو لگے گا بات تو صحیح ہے کہ یہ سارے وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کری جا رہی ہے. فار ایگزامپل جب بھگوان کرشن ارجن کو یہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جب مہا بھارت کا یدھ چل رہا تھا. جب پروفٹ محمد اپنے فالوورز سے یہ کہتے ہیں یہ بات کری جا رہی ہے قریش ٹرائب کے ساتھ لڑائی کے کانٹیکسٹ میں. سیم چیز اپلیکیبل ہے سیموئل کے کیس میں بھی ہے. اور جیزس کی جو لائن ہے یہاں پر اس کا ایک میٹافوریکل میننگ ہے. ایکچولی میں کسی بھی اسکرپچر میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جا کر بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر دو. بس یہ الگ بات ہے کہ ہر دھرم میں جو کٹر لوگ ہیں, آتنکوادی ہیں, وہ جان پوچھ کر ان ریلیجیس اسکرپچرز کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, ان کو توڑ مروڑ کے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ وائلنس کرنے کو پربھاوت ہو جائیں, لوگوں کے اندر نفرت پھیلے. بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورژن موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 چیپٹر نمبر 2 ہے یہ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریلیجن قبول کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی باطل کا راستہ. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رہنے کے لیے اسباب بھی پرووائڈ کرے گا. البتہ آخرت پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے. کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں, جو منکرین خدا ہیں, وہ کافر ہیں, انکاری ہیں اللہ کی ذات کے, اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے. ایون دو اسلام, کرسچینٹی یا جوڈیزم میں باقی دھرم کے لوگ کافر نہیں ہیں, لیکن ایتھسٹ ضرور کافر ہے. ناستک لوگ جو کسی بھگوان میں نہیں مانتے انہیں ضرور کافر کہا گیا ہے. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کافر شبد کا مطلب ہی اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈس بلیف, اور کافر کا مطلب ہوتا ہے ون ہو ڈس بلیوز ان گاڈ. دیکھیں ایسا انسان جو بھگوان میں وشواس ہی نہیں رکھتا. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید, ایک خدا کو ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نمبر 2
عقیدہ رسالت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا، اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے، انسان ہی تھے۔ اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت، کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے۔ کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر، اتنا گاڑا فتویٰ، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کرتے ہیں، کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر، دھروو راٹھی نے، کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے۔ دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھگوان کو کوئی پرابلم ہے کہ ہم ان کی فوٹوز یوز کریں یا ان کی مورتیاں بنائیں، ایز لانگ ایز ان چیزوں کا ہم استعمال کریں بھگوان کو ورشپ کرنے کے لیے، ان مورتیاں یا فوٹوز کو ورشپ کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن آیت 448 کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کوٹ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے قرآن بالکل ہی مورتیوں کے اگینسٹ ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ، یعنی بھگوان کے علاوہ کسی اور کے بھکت مت بنو، کسی اور کی پوجا مت کرو۔ یہی سینٹیمنٹ قرآن چیپٹر 31 آیت 13 میں دکھتا ہے کہ کیول بھگوان کی پوجا کرو۔ اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو
چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے مجسمے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ، انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے، شکر ہے انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیہ دینا. بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے؟ وہ تو جسٹ ایک کمرہ ہے. اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے. سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں. باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے تو پی کے فلم دیکھ لیں. ہاں میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے. وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ، یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی. اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں. یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر. مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے. قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا. تو قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، ایو کا ذکر کیا یعنی اما حوا کا. پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا. بھگوان نے کہا کہ جو کھانا ہے کھا لو، بس اس دوسرے پیٹ سے کوئی پھل توڑ کر مت کھانا، بس میری ایک ہی ایک کنڈیشن ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فوربیڈن فروٹ کو کھا لو. یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پھل نہیں کھانا، اسے کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم بالکل بھگوان جیسے ہو جاؤ گے. اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا. دیکھیں سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے. یہ کنسپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا، باقی چیزیں جائز ہوں گی، حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی، آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے، آخرت میں ملے گا. مرد کے لیے دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے، آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں تھیں، تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی، وہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے، ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق جو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ریگریکٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کو پشیمانی ہوئی، نعوذ باللہ، کہ میں تو انسانیت پیدا کر کے ایک قسم کا پچھتا رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ گمراہی ہو گئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں تھی کہ کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. تو کئی ہزاروں سالوں بعد انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر، اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو، اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں. بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو، یہ تو ایسے نکلے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پوری دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اوپر والا بھی اوپر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی. جتنے انسان، جانور اور چڑیا ہیں سب ختم کر دیں گے. اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ہی جانے والی ہے. یہ اللہ کو بھی پتا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کو پشیمانی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں تو انسانوں نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے، ہماری جبلت میں. ہر انسان خواہ اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، جھوٹ بولنے کو وہ برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے. اس کی وجہ سے اگر پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ کنسپٹ جو ہے ریلیجن کا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. لہٰذا نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پشیمان ہوا، ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں واضح فرمایا ہے غیب کی کنجیاں، دا نالج آف ان سین، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی خشکیوں میں ہے یا سمندروں میں وہ اسے جانتا ہے. اور کوئی پتا نہیں گرتا، خاص سمندر کے اندر کوئی درخت سے پتا ٹوٹے یا خشکی میں، مگر اس کے
علم ہے, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا. بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیڈز میں سے درخت نکل رہے ہیں اور پودے نکل رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر دانے کو میں جانتا ہوں, اور یہ میں نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے. اور سورہ الحدید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت پہ یا اس پلانٹ ارتھ پہ آتی ہے یا کسی انڈیویجول انسان کے اندر آتی ہے. پلانٹ ارتھ پہ زلزلہ, ٹورنیڈوز, سیلاب, وبائی امراض, اور انڈیویجول لیول کے اوپر کسی کا کڈنی فیلئر, ہارٹ فیلئر, بلڈ کینسر ہو جانا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا, کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف آتی ہے یا پوری انسانیت کو, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی. اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو, اور جو چیز مل جائے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. تو اللہ تعالیٰ کا تو کنسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہونے سے پہلے ہے, یہ نہیں کہ ہونے کے بعد علم میں آتی ہے. لہٰذا یہ بالکل کنسپٹ غلط تھا نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو, الحمدللہ, آئی ریسپیکٹ all of your efforts to educate the people of subcontinent. جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے, جو بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہے, اور اس نے وہ ساری کی ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے, اور آج کل وہ جرمنی میں ہے, وہیں اس نے شادی بھی کی ہے, وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے. میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں, ہاں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں. نالج کا ایک ذریعہ, پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہے وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے, لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں, یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن, اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں, اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہم وہ مولویوں والی یا پنڈتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا. نہیں, ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا ہے. اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, بے شک کان, آنکھ, عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں, ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفس کا ہی وبال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.